السلام علیکم۔ اجاگر ساجد آپ لوگوں کو بی ایس اردو چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اردو کی پیدائش کے حوالے سے ہم آج آریہ قوم کی تاریخ کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے اور کچھ زبانوں کے خاندانوں کا تذکرہ کریں گے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان کا تعلق کتنے خاندانوں سے مطلب تاریخ میں کتنے خاندان ملتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ پہلا خاندان ہے ہند یورپی خاندان۔ یہ خاندان اردو زبان اور لسانیات دونوں کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ اردو زبان کا تعلق براہ راست اسی خاندان سے۔ آپ یاد کر لیں کہ اردو زبان کا تعلق آپ کو براہ راست ہند یورپی خاندان سے ملے گا جو آریاؤں کا خاندان تھا۔ اس خاندان کی زبانیں شمالی ہندوستان، افغانستان، ایران اور یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں انگلستان، فرانس، جرمنی، اٹلی، یونان وغیرہ میں بولی جاتی ہیں۔ سنسکرت، پالی اور قدیم فارسی، یونانی، لاطینی وغیرہ زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج کل اسی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک زبان یعنی انگریزی تمدن انسان کا سب سے زبردست کارنامہ بن گئی ہے۔ اگلا خاندان ہے سامی خاندان۔ سامی خاندان تہذیب و تمدن کے قدیم گہوارے شام، لبنان وغیرہ کی پرانی زبانوں عبرانی اور سریانی کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ موجودہ عربی انہی کی جانشین ہے۔ عربی فتوحات کے ساتھ ساتھ اس خاندان کو فروغ حاصل ہوا اور یورپ ایشیا کے دور دراز گوشوں میں پھیل گئی، جہاں یہ آج بھی آریائی زبانوں سے گتھی نظر آتی ہے۔ اکثر آریائی زبانوں مثلاً فارسی اور اردو پر اس کی اتنی گہری چھاپ پڑی ہے کہ ان کی شکلیں پہچاننے میں نہیں آتی۔ اسلامی علوم کا سر چشمہ ہونے کی وجہ سے یہ مذہب کا سہارا لے کر ابھی تک آریائی زبانوں کے علاقے میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ تیسرا خاندان ہمیں تاریخ میں ملتا ہے تورانی خاندان کے نام سے۔ اس خاندان کی زبانیں منگولیا، میخوریا اور سائبیریا کے وسیع میدانوں میں بولی جاتی ہیں۔ ترکی کی یا تاتاری زبان ان میں خالص اہمیت رکھتی ہے۔ ترکوں اور مغلوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ اس کا عروج ہوتا ہے، چنانچہ اردو میں بھی ترکی الفاظ کا کافی بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ چوتھا خاندان آتا ہے دراوڑ خاندان، جو ہندوستان کا قدیم خاندان کہا جاتا ہے اور قدیم قوم دراوڑ کہلائی جاتی ہے۔ اس کی زبانیں جنوبی ہند میں بولی جاتی ہیں۔ تامل، تیلگو اور ملیالم اس کی خاص زبانیں ہیں۔ تیلگو کے اکثر الفاظ دکنی اردو میں پائے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا خاندان السنہ کے علاوہ دوسرے غیر متعلقہ خاندانوں کی فہرست یہ ہے: تبتی چینی خاندان، افریقہ کے ہیمیٹک نبٹو زبانوں کا خاندان، آسٹریلیا اور امریکہ کی بولیوں کے خاندان وغیرہ وغیرہ۔ ہند یورپی خاندان کی مختلف زبانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس خاندان کی تمام زبانیں کسی ایک قدیم زبان سے نکلی ہوں گی۔ یہ اصل زبان کیا تھی، اس کے بولنے والے کہاں بستے تھے، وہ کس طرح یورپ و ایشیا کے وسیع براعظموں میں پھیل گئے، اور یہ قوم آریہ کیسے بنی، ان آریاؤں کے متعلق ایسے سوالات ہیں جن پر ابھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ علمی تحقیق میں اختلافات کی کس حد درجہ گنجائش ہے، اس کا اندازہ ان مختلف نظریوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہوتا ہے جو آریوں کے اصل وطن کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا سلسلہ ہندوستان، پنجاب، کشمیر سے شروع ہو کر ہندو کش، تبت، کاکیشیا، وسط ایشیا، جنوبی روس، بحری بالٹک، اسکینڈینیویا، آسٹریا، ہنگری اور سائبیریا پر ختم ہوتا ہے۔ آریاؤں کی قدیم کتابوں میں ان کے اصل وطن کے متعلق کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ جدید ترین تحقیق کے مطابق قرون اولیٰ میں ہند یورپی زبان تمدن کا گہوارہ جنوبی روس کے وہ وسیع میدان میں ہے جن کا سلسلہ ایک طرف جرمنی اور دوسری طرف پولینڈ سے ملتا ہے۔
دوسری طرف پولینڈ اور وسط ایشیا کے سلسلہ ہائکو سے تاریخی دھندلکے میں یہ آریہ قبائل مغرب اور جنوب مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو گروہ مغربی یورپ میں داخل ہوتا ہے وہ مختلف شاخوں میں بٹ کر کل یورپ میں پھیل جاتا ہے۔ دوسرا گروہ شمالی ایران میں داخل ہوتا ہے، چنانچہ آریاؤں کو تاریخی روشنی میں ہم سب سے پہلے شمالی مغربی ایران میں 2000 قبل مسیح کے لگ بھگ دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں آریاؤں کے داخلے کی تاریخ تقریباً 500 قبل مسیح مقرر کی جاتی ہے۔ یہ امر یقینی ہے کہ یہ ہند یورپی بولنے والے آریہ اپنے داخلہ ہندوستان سے قبل عرصہ تک مشرقی ایران میں قیام کر چکے ہوں گے، جہاں ان کی زبانیں ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی ہند یورپی ہند ایرانی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ ہندوستان کے زرخیز میدانوں میں آریاؤں کا داخلہ کسی منظم سیاسی تحریک کی شکل میں نہیں ہوا۔ اس میں جہانگیری سے زیادہ جہاں پیمائی کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ ہندوستان میں آریاؤں کا سابقہ یعنی ان کا مقابلہ دراویدی قوموں سے ہوا، جو ہندوستان کی بڑی پرانی قوم ہے۔ انہیں زیر کرنے میں کافی جدوجہد کرنی پڑی۔ اس جدوجہد کی جھلک رگوید کے منتروں میں پائی جاتی ہے۔ موجودہ ہندی تمدن خالص آریائی تمدن نہیں کہا جا سکتا۔ فاتح اور مفتوح آخر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نئے تاریخی انکشافات سے بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ نو وارد آریائیوں کا سابقہ ہندوستان میں ایک ایسی متمدن قوم سے پڑا تھا جو کئی لحاظ سے ان صحرا نوردوں پر فوقیت رکھتی تھی۔ چنانچہ موجودہ ہندی تمدن اور زبان کے بھی بیشتر بنیادی عناصر ان قدیم تمدن کی یادگار ہیں۔ آریاؤں نے دراویدی مذہب کی رسومات کو بھی اپنایا، ان کے دیوی دیوتاؤں کے تصورات کو اپنایا۔ ہنومان جی کا جیسے تصور ہے، خالص دراویدی تصور ہے ہندوستان کا۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے، لسانی تحقیق سے یہ حصہ بالکل تاریکی میں ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ابتدائی پراکرتوں کی پیدائش دیش کی انہی بولیوں کی گود میں ہوئی ہوگی۔ قدیم غیر آریائی تمدن کی سب سے بڑی دین فراہمی رسم الخط ہے، جو آج ہندوستان کی تمام زبان کی لکھاوٹوں اردو اور کشمیری کا ماخذ ہے، جسے آریاؤں نے شروع ہی سے اپنے زبانوں کے لیے استعمال کیا۔ اب ہمارا اگلا اسٹیپ ہے ہندوستان کی آریائی زبانوں کی مختصر تاریخ۔ ہندوستان کی آریائی زبانوں کو 3 دور یا 3 عہدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عہد قدیم، دوسرا عہد وسطی عہد۔ ہند آریائی زبانوں کی تقسیم 3 عہدوں پر مشتمل ہے: عہد قدیم، عہد وسطی اور عہد جدید۔ عہد قدیم 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح۔ ویدک زبان سنسکرت پہلی پراکرت آریائی زبان کے ارتقاء کا پہلا مستند نقش ہمیں رگوید کی شکل میں ملتا ہے۔ اس وقت ہند یورپی زبان ہند ایرانی منزل سے گزر کر خالص ہند آریائی کا شکل اختیار کر چکی تھی۔ چنانچہ مشرقی ایران سے لے کر ہندوستان تک اس لسانی ارتقاء کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ رگوید کے مختلف حصوں کی تصنیف مختلف زبانوں اور مختلف مقاموں پر ہوتی ہے۔ اس کے کچھ اشلوک کندھار لکھے گئے ہیں، کچھ دریائے سندھ کے کنارے، کچھ دمنا کی وادی میں۔ شک نہیں کہ آریہ ابھی دریائے سندھ تک ہی پہنچے پائے تھے کہ ان کی زبان نے ادبی شکل اختیار کر لی تھی، لیکن رگوید کے بیشتر اشلوک اور اسی غیر مصنوعی اور سادہ زبان میں جو اس وقت آریاؤں کے گھرانوں میں بولی جاتی تھی، دریائے سندھ سے آریہ جوں آگے بڑھے، ان کی زبان پر صوب جاتی اور دیسی بولیوں کا
اثر نمایاں ہونے لگا۔ یہ اثر صرف تلفظ تک محدود نہیں بلکہ دیسی الفاظ کا میل بھی ہونے لگا تھا۔ مثلاً ذیل کے الفاظ کال، کندا، نیلا، پوجا، پھل، بیج، مور، رات، روپ وغیرہ ہندوستان کے دیسی الفاظ ہیں اور ان کی بولیوں کے الفاظ ہیں۔ رفتہ رفتہ ملک کے دور دراز حصوں میں پھیلنے، غیر آریہ قوم سے ربط و ضبط بڑھنے کی وجہ سے آریاؤں کی زبان کی مرکزی حیثیت ختم ہونے لگی۔ تلفظ اور الفاظ کے استعمال کا فرق ناگزیر ہو گیا۔ بعض جگہ الفاظ کو اجنبی ماحول کی صوتیات سے متاثر ہو کر توڑ مروڑ دیا جاتا تھا۔ مشرقی ہندوستان میں غیر آریہ قوم کی کثرت وجہ یہ لسانی تبدیلیاں تیزی سے نمایاں ہوتی جا رہی تھیں۔ 1100 سے 600 قبل مسیح تک آریہ شمالی ہند میں پنجاب سے لے کر بنگال تک پھیل چکے تھے اور ان کی زبان کی مرکزی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ اس عہد کی زبانوں کی گروہ بندی حسب ذیل انداز میں کی جا سکتی ہے۔ اودیچا شمالی مغربی ہندوستان کی زبان، مدھ ایشیا، مدھیش امبالہ سے لے کر الہ آباد تک کی زبان، پراچیا مشرقی ہندوستان، بنگال بہار کی وغیرہ کی زبان۔ شمالی مغربی ہندوستان کی زبان کو اس زمانے کے لحاظ سے فوقیت حاصل ہے۔ وہ آریاؤں کی قدیم اور معیاری زبان تھی۔ ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں یہی زبان زیادہ صحیح اور کھری سمجھی جاتی تھی۔ مشرقی ہندوستان کے رہنے والوں کو شمالی مغربی ہندوستان کی شمالی مغربی ہندوستان کی آریہ حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کو بھوت پریت کی نسل سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ان کی زبان کو اشدھ ناپاک کہا جاتا تھا۔ اس میں رے کی آواز کو کاٹ کر لام کی آواز میں پڑھا جاتا تھا، جیسے موجودہ بہاری بولی میں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے راجا کو لاجا بولا جاتا ہے، کھیر کو کھیر بولا جاتا ہے۔ مدھیش اور دوآبا کی زبان کے متعلق تفصیلات نہیں ملتی۔ یہاں کی زبان نہ تو پنجاب کی بولی کی طرح معیاری سمجھی جاتی تھی، نہ اس قدر ذلیل و پست جتنی کہ پورب کی بولی، بلکہ جو آریائی تہذیب کا مرکز پنجاب سے ہٹ کر دوآبا میں ہوتا گیا، یہاں کی زبان کو بھی ممتاز حیثیت دی جانے لگی۔ اسی زمانے میں آریائی زبان کو نئے سرے سے منظم کرنے کی کوشش کی گئی۔ صوب جاتی مقامی تعصبات سے الگ ہٹ کر صرف ایسے الفاظ کو ٹکسالی مانا گیا جو سب جگہ رائج ہوں۔ سب لوگ ادب میں ایک خاص قسم کی ٹکسالی زبان کا استعمال کرنے لگے۔ یہ زبان سنور کر سنسکرت شدھ ہو گئی۔ جو درجہ آج کل ہندوستانی کو حاصل ہے یا جو عہد پراکرت میں مہاراشٹری کو حاصل ہوا، وہی درجہ اسی زمانے میں سنسکرت کو حاصل تھا۔ ملک کے جن جن حصوں میں آریہ پھیل گئے، وہاں کے مذہبی اور علمی طبقوں میں یہ سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ ہندوستانی بولیوں کی کثرت یہ وحدت کا کام دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ سنسکرت کا رواج بھی کم ہونے لگا۔ اس کے کئی سبب تھے۔ پہلا یہ اس نے مذہب کو اپنی آغوش میں جگہ دی، اس لیے برہمنوں کے حلقوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔ دوسرا یہ کہ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں ہر زبان کا مقدر یہی ہے کہ وہ تھوڑے عرصے میں خاص کی زبان بن جائے، لیکن اس کے زوال کا سب سے بڑا سبب وہی مذہبی انقلاب تھا جس کے علم بردار اور مہاویر جین اور گوتم بدھ تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے مذہبوں کی تلقین اپنے یہاں کی مقامی بولیوں کی عوام نے اس کا استقبال کیا۔ اسی طرح مذہب کا سہارا لے کر صوب جاتی بولیاں چمک اٹھی اور سنسکرت سے ٹکر لینے لگی۔ اس کے رد عمل کے طور پر ویدک مذہب کے علم بردار اپنی زبان کی حفاظت اور زیادہ سختی سے کرنے لگے۔ سنسکرت رفتہ رفتہ ایک فرقے کی زبان بن کر رہ گئی۔ سنسکرت کے زوال کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ویدوں کی زبان تھوڑی بہت منظم ہونے کے باوجود اتنی ٹھس اور بے لوچ نہیں تھی جتنی کہ سنسکرت۔ اپنی اہلیت کی وجہ سے اس نے دیو بانی، الہ زبان اور امر بانی کا مرتبہ پایا۔ امر پن اس کے لیے بار بن گیا۔ ادھر اس کی دوسری بہن پراکرت جو رانی بن کر عوام کی گود میں پلی، جس نے آریاؤں کے علاوہ غیر آریاؤں کو بھی اپنے اندر سمیٹا، مروجہ زبان کی ماں بن بیٹھی۔ استعارہ یہی بات یوں کہی جائے گی کہ زبان کا جو دریا آریاؤں کے وقت سے بہنا شروع ہوا تھا، اس کی ایک شاخ جھیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، حسین لیکن محدود، جسے ہم سنسکرت کہتے ہیں۔
جس کے ارد گرد اس کی گرامر کے سنگین ساحل پھیلے ہوئے ہیں۔ اس دائرے کی دوسری شاخ مختلف روپ میں بدلتی ہے، اب تک بہہ رہی ہے، کبھی گدلی سبھی تابناک، لیکن ہر لختہ پھیلتی ہوئی۔ ہندوستان کی موجودہ زبانوں کا تعلق براہ راست دھارے کی اسی شاخ سے ہے۔ مختصر یہ کہ آریاؤں کی ابتدا زبان جو کہ دیسی بولیوں کے میل سے بنی تھی، اسی ویدک زبان اور سنسکرت سے پیدا ہوئی۔ دوسری صوب جاتی بولیاں یعنی پراکرت بھی پھوٹیں۔ سنسکرت نے صرف چنے ہوئے شائستہ اور بلیغ الفاظ سے اپنا خزانہ بھرا، لیکن صوب جاتی بولیوں نے ویدک زبان فطری رجحان کو اپنایا۔ یہی ان کی پراکرت فطری کہلانے کا سبب ہے۔ پراکرت کو فطری کہتے ہیں، مطلب فطرت۔ اسی طرح ویدک زبان اور پراکرتوں میں سنسکرت کی بنسبت زیادہ قریب کا رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ انہی پہلی پراکرتوں کی ادبی شکل کو پالی کا نام دیا گیا۔ پالی کے نمونے یا تو بدھوں کی مذہبی کتابوں میں ملتے ہیں یا اشلوک کی لاٹوں پر، جو جنوب میں گنجم کے مقام سے لے کر یوسف زئی کے علاقے میں شہباز گڑھی تک پائی جاتی ہے۔ ان لاٹوں اور تحریروں سے صاف ظاہر ہے کہ اشوک کے زمانے میں کم از کم 2 زبانیں رائج تھیں، ایک مشرقی، دوسری مغربی۔ پراکرت اور پر سنسکرت کا اثر گہرا نظر آتا ہے۔ اس کی نمایاں شکل شورسینی پراکرت، مشرقی پراکرت، ماگدھی کہلاتی ہے۔ اسی زمانے تک کسی ایسی پراکرت کا پتہ نہیں ملتا جسے دکنی پراکرت کہا جائے۔ اس کا دوسرا عہد ہے عہد وسطی، 500 قبل مسیح تا 600 قبل مسیح تا 500۔ دوسری ادبی پراکرت۔ اس عہد میں لسانی ارتقاء کی 2 نمایاں شکلیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو سنسکرت جو اعتبار اور صوتیات اور سوریات ابھی تک قدیم آریائی زبان سے رشتہ جوڑے ہوئے تھی، لیکن جس کی نحو اور فرہنگ سے رو اور عصر بھی جھلکتی تھی، علمی اور ادبی طبقوں پر دھاک جما رہی تھی۔ دو سے ہی طرف بدھ اور جین متوں کا سہارا لے کر عوام کی بولیاں تیزی کے ساتھ ادبی پراکرتوں کی شکلیں اختیار کر رہی تھیں۔ ان پراکرتوں کے ابتدائی حالات کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں، البتہ پالی خاندان کے اندر ان کے درشن دکھائی دیتے ہیں۔ اس عہد کی ادبی پراکرت کی 5 واضح شکلیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، مہاراشٹری ادبی حیثیت سے اس زمانے میں اس پراکرت کو سب سے زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اس عہد کا بیشتر شعری ادب اس پراکرت میں ملتا ہے۔ عہد پراکرت کے قواعد نویسوں نے اسے نمونہ بنایا، لیکن جدید تحقیق کی رو سے مہاراشٹری پراکرت کو ملک دکن سے کوئی نسبت نہیں، بلکہ یہ شورسینی پراکرت کی ایک جدید اور ترقی یافتہ شکل تھی۔ نمبر 2، شورسینی۔ اس کا مرکز شورسین دوآبا وسطی متھرا تھا۔ سنسکرت کے بعد اعلیٰ طبقے میں اگر کسی پراکرت کا رواج تھا تو وہ یہی تھی جس پر سنسکرت کی گہری چھاپ تھی۔ اگلی بولی ہے ماگدھی۔ ماگدھی مگدیش جنوبی بہار کی پراکرت تھی، چونکہ یہ آریائی تہذیب و تمدن کے مرکز سے دور جا پڑی تھی، اس لیے غیر مہذب زبان سمجھی جاتی تھی۔ چوتھی ہے ارد ماگدھی۔ شورسینی اور ماگدھی پراکرتوں کے درمیان علاقے کی زبان اس نام سے مشہور تھی کہ آج اس علاقے کو دلی والے پورب کے نام سے پکارتے ہیں۔ گوتم بدھ اور مہاویر جین دونوں نے اسی پراکرت کو اپنایا اور اسی کا رواج اسی زمانے میں شاہی خاندان تک میں پہنچا۔ 5ویں زبان ہے پشاجی۔ پشاجی کچا گوشت کھانے والے۔ یہ پنجاب اور کشمیر کے علاقے کی پراکرت تھی۔ یہ اتنے دھندلکے میں تھی کہ عوام میں بھوت پریت کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ یہ عہد قدیم کے قواعد نویس اور دروچی اسی کا ذکر کیا ہے۔ اگلا اور تیسرا دور ہمیں ملتا ہے 500 سے 1000 قبل مسیح، اپبھرنش اور جدید آریائی زبانوں کا۔ لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبانیں جتنی تیزی سے بدلتی ہیں، ادب کی زبانوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ چنانچہ جب پراکرتوں نے ادبی زبانوں کی شکل اختیار کرنی شروع کی تو وہ عوام کی ڈگر سے پرے جا پڑیں اور عوام کی زبان کا دھارا آگے بڑھتا رہا۔ اسی بول چال کی زبان کو اس عہد کے توالد نویسوں نے اپبھرنش
یعنی بگڑی زبان کہا ہے۔ شروع میں الف لفظ اپبھرنش کسی خاص زبان کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ ان پڑھوں کی زبان کو اپبھرنش یا اپ بھاشا کہا کرتے تھے۔ آریہ لوگ اپنی زبان کے معاملے میں بڑے کٹر واقع ہوئے تھے۔ سنسکرت میں اپبھرنش لفظ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ گھن اور نفرت کا مفہوم بعد کو پیدا ہوا۔ اپبھرنش کو ملک کی زندہ زبان پا کر بالآخر تعلیم یافتہ طبقہ بھی اسی طرح متوجہ ہوا اور پورب کی زبانوں تک اس کے اثر کو قبول کیا گیا۔ لیکن گجرات، راجپوتانہ اور دوآبا میں بولی جانے والی زبانوں پر اس کی گہری چھاپ پڑی۔ اب چنانچہ 10ویں عیسوی میں دوآبا کی شور سینی اپبھرنش ایک طرح سے سارے شمالی ہندوستان کی ادبی زبان بن گئی۔ اس کا بڑا سبب راجپوتوں کا سیاسی اقتدار تھا، جن کا مرکز اس وقت گنگا کی ترائی شہر کنوج تھا۔ اس کے علاوہ گجرات کے جینوں نے بھی اس کو بڑی ترقی دی۔ اس وقت اپبھرنش کی 3 نمایاں قسمیں ملتی ہیں۔ ناگر اپبھرنش جو گجراتی راجستھانی کی قدیم بولیوں سے نکلی تھی، لیکن جس پر شور سینی کا اس قدر گہرا اثر تھا کہ وہ اس شاخ سے معلوم ہوتی تھی۔ دوسرا ہے براپڈ، یہ سندھ میں رائج تھی، موجودہ سندھی زبان اسی سے نکلی ہے، پراچڈ سے۔ تیسری ہے اپ ناگر، یہ ناگر اور پراچڈ کے میل سے بنی تھی اور اس کا رواج مغربی راجپوتانہ اور دکنی پنجاب میں تھا۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ اپبھرنش کی اتنی ہی قسمیں تھیں جتنی کہ پراکرت کی، لیکن ان کے نمونے نہیں ملتے۔ یہاں یہ بات دھیان میں رکھنے کے لیے ہے کہ پورب میں اشوک کے بعد وہاں کی زبان نے بالکل ترقی نہیں کی۔ کم از کم ماگدھی پر تاریخی سایہ ہی آ جاتا ہے۔ یہ ایک نیچ زبان سمجھی جانے لگی۔ ارد ماگدھی اور ماگدھی اور دونوں کے علاوہ شور سینی ہی ادبی زبان کی حیثیت سے رائج تھی۔ رفتہ رفتہ یہ اپبھرنش بھی ادبی زبان بن کر رہ گئی۔ اپنے آخری دور میں 1000 عیسوی یہ بہت کچھ موجودہ بولیوں کے قدیم روپ سے ملتی جلتی ہے۔ صحیح یہ بتانا ذرا مشکل ہے کہ اپبھرنش کسی سن میں ختم ہوتی ہے اور جدید بولیاں کب طلوع ہوتی ہیں۔ لسانی تبدیلیاں یا نہایت چپکے اور چھپ کے رونما ہوتی ہے، صرف انداز کہا جا سکتا ہے۔ جدید آریائی زبانوں کا سلسلہ 1000 سے ہوتا ہے، 1000 قبل مسیح سے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے سیاسی الٹ پھیر کا زمانہ ہے۔ مسلمان بجلی کی طرح آنند فانند شمالی ہند کو زیر کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ 1000 قبل مسیح نہیں، 1000 عیسوی کو ان کے جلوہ میں ایک نمایاں تمدن، ایک نئی زبان آ رہی تھی جس نے سنسکرت کے فصوح کو توڑ کر بہت جلد ان بولیوں کو اپنے بل پر کھڑا ہونا سکھایا۔ دراصل ہندوستان کا لسانی نقشہ سیاسی الٹ پھیر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بدلتا رہا ہے۔ مسلمانوں کی فتوحات ہی کے طفیل میں آج دوآبا کی ایک چھوٹی سی بولی ہندوستان کی لنگوا فرینکا بنی ہوئی ہے۔ تو دوستو، آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ آپ لوگوں کو اردو سے پہلے میں آریائی زبان اور ان کے خاندانوں کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ امید ہے آپ اس میں سے اپنا کچھ اچھا بھلا لیکچر BS کا نوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھا بھلا لیکچر مل سکے گا۔ اس کے بعد ہم اگلا لیکچر اردو کے بارے میں پڑھیں گے کہ اردو کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ میرے چینل BS اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔